بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان محمد خان بزدار ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بزدار لا فرم۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل بزدار لا فرم سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو مل سکے۔ اگر آپ کی کوئی کیوری ہے، کوئی کیس ہے یا آپ مجھ سے کوئی فری کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو میرے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر کال کر کے آپ لے سکتے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے آپ جو چیز بانٹیں گے وہی ملے گی، آپ خیر بانٹیں گے خیر ملے گی۔ اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ موسٹلی ویڈیوز میں ان ٹاپکس پہ بنا رہا ہوتا ہوں جو روزمرہ کے معاملات کے اندر، عدالتی امور کے اندر ہمارے پاس کیسز آ رہے ہوتے ہیں، اور جب کیس فائنلائز ہوتا ہے اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے روزمرہ کے معاملات سے مشابہت ہوتی ہوئی ویڈیو ہو۔ آج جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں یا جو انفارمیشن آپ کو مہیا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک فون کال مجھے موصول ہوئی جس میں ان بھائی کا یہ موقف تھا کہ ان کی پھپھی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہیں، ان کی پھپھی جان فوت ہو گئی ہیں، اور ان کا موقف یہ تھا کہ ان کی پھپھی جان کا جو ہسبینڈ ہے، جو شوہر ہے، وہ ان سے پہلے فوت ہو گیا تھا، اور ہماری پھپھی جان کی جو والدہ اور والد صاحب ہیں وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، اور سب سے اہم بات ہماری پھپھو کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو اس صورتحال میں ان کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ان کا یہ سوال تھا کہ آیا ہم یہ تمام جائیداد کسی ادارے کو وقف کر دیں گے؟ آیا یہ جائیداد جو ہے کسی حکومت والے ضبط کر لیں گے، یا آیا یہ جائیداد جو ہے غریبوں کو دے دیں گے؟ تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر وہ میت جس کی کوئی اولاد نہ ہو، جن کا شوہر نہ ہو، جن کے ماں باپ نہ ہو، تو ایسی میت کو ہم لاوارث میت یا کلالہ میت کہتے ہیں۔ تو آج ہم سمجھیں گے کہ لاوارث میت یا کلالہ میت کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کے اپنے ویوز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ موقف ہوتا ہے کہ لاوارث میت کی جو جائیداد ہے وہ حکومت اپنے پاس لے لے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں لاوارث میت کی جائیداد بیت المال میں جائے گی، کچھ لوگوں کا یہ موقف ہوتا ہے کہ لاوارث میت کی جائیداد خیراتی ادارے کو دے دی جائے گی۔ ہر بندے کا اپنا سلوشن ہوتا ہے۔ کہیں پر اس لاوارث میت کے سگے بہن بھائی کہتے ہیں یہ ہماری جائیداد ہے، کہیں پر اس لاوارث میت کے جو دیور اور دیورانیاں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ہماری جائیداد ہے۔ مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہوتی ہیں، مختلف مشورے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی اہم بات، میت تو لاوارث فوت ہو گئی لیکن اپنے پیچھے خون خرابہ چھوڑ گئی، اور عموماً لاوارث میت جب فوت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جائیداد کے لیے عموماً خون خرابے ہوئی ہوتے ہیں، فساد ہی ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لاوارث میت ہوتی ہے، یا لاوارث مرد ہوتا ہے، یا لاوارث عورت ہوتی ہے، تو اس کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی۔ مختلف سچویشنز ہوتی ہیں۔ پہلی سچویشن یہ ہے کہ ایک لاوارث میت ہے، وہ فوت ہو گئی ہے، اس کی نہ خاوند ہے، اس کا نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اولاد ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، مکان ہے، بینک بیلنس ہے، تو وہ تقسیم کیسے ہوں گے؟ اب المیہ یہ ہے اس کا اپنے سگے بہن بھائی بھی نہیں ہے، اس کے جو سٹیپس بھائی ہیں وہ ایک بھائی موجود ہے۔ تو اس صورتحال میں ٹوٹل جائیداد کا 1/6 حصہ اس بھائی کو ملے گا، باقی جائیداد جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی۔ اب قریبی رشتہ داروں میں کون کون آتے ہیں؟ قریبی رشتہ داروں میں نانا نانی اگر زندہ ہیں، دادا دادی اگر زندہ ہیں، پھپھا پھپھی اگر زندہ ہیں، قریبی بھتیجے بھتیجی، ان کو تقسیم ہوگی۔ اور اگر اس لاوارث میت کی صرف ایک بہن ہے تو پھر بھی تو اس ٹوٹل جائیداد کا 1/6 حصہ اس کی بہن کو جائے گا، باقی جو ہے وہ تقسیم قریبی رشتہ داروں میں ہوگا۔ اب قریبی رشتہ داروں میں نانا نانی ہو گئے، دادا دادی ہو گئے، پھپھیاں ہو گئیں، پھپھے ہو گئے، چاچو ہو گئے، چاچیاں ہو گئیں، بھتیجے ہو گئے، بھتیجا ہو گئی، بھانجا ہو گئی، میں تقسیم ہوگا۔ اور
اگر لاوارث میت کا جو ہے وہ 2 بہن بھائی موجود ہیں یا 3 بہن بھائی موجود ہیں، یعنی ایک سے زیادہ بہن بھائی موجود ہیں، تو پھر تقسیم کیسے ہوگی؟ تو ایسی صورتحال میں ٹوٹل جائیداد کا تیسرا حصہ ان بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور باقی جو بچے گا پھر وہ قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ اب قریبی رشتہ داروں میں نانا نانی، دادا دادی، پھپھا پھپھی، چاچا چاچی، یہ تمام لوگ آ جائیں گے، لیکن تقسیم کچھ اس طریقے سے ہوگی کہ فساد نہ پڑے۔ اب ایک ایسی سچویشن ایسی ہے کہ لاوارث میت جو ہے وہ مرد ہے یا کلالہ مرد ہے۔ کلالہ مرد سے مطلب یہ ہے کہ اس کی بیگم فوت ہو گئی ہے، اس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، اب وہ خود فوت ہو گیا ہے، لاوارث میت ہے، کلالہ میت ہے، تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اب ایسی صورتحال میں اگر اس کی ٹوٹل پراپرٹی میں اور کوئی نہیں بچا، اس کا ایک بھائی زندہ ہے، تو پھر اس کی جو آدھی جائیداد ہے وہ اس بھائی کو چلی جائے گی، اور اگر ایک بہن موجود ہے تو پھر آدھی جائیداد جو ہے وہ اس بہن کو چلی جائے گی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں سوتیلے بہن بھائیوں کی۔ سوتیلے بہن بھائی اگر موجود ہیں، اگر ان کیس ایسی صورتحال ہے کہ کلالہ مرد ہے اور اس کے اپنا بہن بھی زندہ ہے، اس کے اپنی بھائی بھی زندہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آدھی جائیداد اس کے بھائی کو جائے گی، آدھی جائیداد اس کی بہن کو جائے گی۔ اگر یہ ہوتا ہے کہ خالی اس کا ایک بھائی زندہ ہے اور وہ بھی سگا ہے اور وہ کلالہ مرد ہے، تو اس کی تمام جائیداد جو ہے اس بھائی کو ٹرانسفر ہو جائے گی۔ یہ وراثت بہت ہی وسیع ٹاپک ہے، اور آپ کو اگر اس کے بارے میں کوئی بھی معلومات چاہیے تو آپ میرے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر کال یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔